تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. جو محض اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے وہی عمل ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے. حضرت عمر گزرے تو رک گئے. کہا معاذ رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دیا. تو کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. تو ضرور رکیے، آپ ترغیب کا نام لے رہے ہیں کہ میں ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے آپ سے سوال کر لیجئے، ترغیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے؟ اگر ریا کہیں چھپی ہے تو عمل ضائع ہو گیا، عمل برباد ہو گیا. کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، سب کچھ برباد ہو گیا. اس لیے محض اس کی رضا کے لیے ترغیب بھی اگر آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جانچ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اللہ اکبر. تو کہا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے ہو، عزت نہیں دیتے ہو. میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کوئی کہے گا جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے جہاں تازہ ہوائیں آتی ہیں وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا نہیں جناب، جو ساحل سمندر پہ ہے وہ گھر اچھا ہے، دور تک نیلے پانیوں کا منظر آنکھوں کو قرار دیتا ہے اور ماحول کی خاموشی طبیعت کے اندر سرشاریاں پیدا کرتی ہے. کسی نے کہا نہیں، جو صحن چمن میں گھر ہوگا وہ اچھا ہے، تازہ ہواؤں کے جھونکے اور اطراف میں کھلے ہوئے گلابوں کا موسم طبیعت کو کیسے نہال کرے گا، وہ گھر کیوں اچھا نہیں ہے جو صحن چمن میں ہے. کسی نے کہا نہیں جناب، جو شہر کے وسط میں ہے، جو کسی عالی نصب شاہراہ کے اوپر ہے، تاکہ مشکل ویلے آپ اپنی مدد اور نصرت کے لیے کسی کو بلا سکیں، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے تو آپ سہولت سے پہنچ سکیں، آپ کے بچے سکول جائیں تو وہاں تعلیمی ادارے قریب ہوں گے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کسی نے کہا نہیں جناب، کسی عالی نصب سوسائٹی کے اندر واقع گھر ہو جس میں آپ کی سیکورٹی ہو، آپ کی حفاظتی حصار بہت مضبوط ہوں، وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا نہیں جناب، گھر فلاں شہر میں ہو تو اس شہر کی آب و ہوا اچھی ہے تو وہ گھر اچھا ہے. تو ہر شخص نے اپنے مزاج کے مطابق کہا سب سے اچھا گھر وہ ہے. کسی نے کہا جو کشادہ ہو، کسی نے کہا کہ نہیں، جو گھر جو ہے وہ کشادہ چاہے نہ ہو لیکن پر فضا مقام پہ واقع ہو وہ گھر اچھا ہے. میرے حضور سے پوچھا گیا تو میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، چاہے وہ ایک جھونپڑا ہی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ ایک دو مرلے کی جھونپڑی ہی کیوں نہیں ہے، اس میں یتیم رہتا ہے اور ساتھ شرط ہے کہ اس کی تکریم ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. وہ گھر وہ ہے جس کو فرشتے بھی دیکھنے آتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس گھر کے اوپر جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو. تو وہ گھر خوش نصیب لوگوں کا گھر ہے. تو اپنے گھروں میں یتاما کو عزت کے ساتھ رکھو، یتاما کی مدد کرو، نصرت کرو، اعانت کرو، لیکن انہیں یہ کبھی بھی احساس نہ ہونے دو، یتیم کے سامنے بار بار ذکر نہ کرو کہ یہ صاحب یتیم ہے اور ہم اس کی مدد کر رہے ہیں. اس کا باپ یاد نہ کرواؤ اس کو. یہ ہمیں بتایا گیا. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کا اظہار نہ کرو، اس کو اپنا شوہر یاد آئے گا. غریب کے سامنے اپنی دولت مندیوں کے ذکر نہ کرو. آج لوگ غربا کے سامنے بیٹھ کے نئی نئی آنے والی گاڑیوں کے قصے چھیڑ دیتے ہیں اور وہ بیچارہ نانے شبینہ کو ترستا ہے. تو کاش کہ اپنے طرف میں اپنی سمت میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ لیا ہوتا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. اسی طرح غریب کے سامنے اپنی دولت مندی کے اظہار نہ کرو اور یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار نہ کرو. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ جس کی مہک ہمسائے کے گھر تک نہ پہنچ پائے، تاکہ اس کے بچے ضد کر بیٹھے
تو وہ بلکتے ہوئے بچوں کو کیسے چپ کروائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ ترغیب دی، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیموں کے نام پہ کاروبار کرتے ہیں، اللہ بچائے، محفوظ رکھے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ ایک تو مسکین کو کھانا کھلانا، قرآن نے اس سے بڑھ کے اگلی بات کی ہے۔ قرآن جیسی فصاحت کہاں سے لائیں؟ کلام خالق ہے۔ یتیم کو کھانا کھلانے کی بات اس طرف نہیں کی، اس کو عزت دینے کی تلقین کی، کھانا اس کے اندر آ گیا۔ اب مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات نہیں کی، کھانے کی ترغیب کی بات کی، کھانا اس کے اندر ہی آ گیا۔ کوئی ایک شخص کیا دنیا بھر کے مسکینوں کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ تمہارے پاس دولتوں کے پہاڑ بھی ہو، معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ کیسے تم سمیٹ سکتے ہو؟ تو کہا کیا کرو؟ کہا معاشرے کے اندر لوگوں کو مساکین کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، یتاما کے ساتھ، لاچار طبقوں کے ساتھ مدد، اعانت کی ترغیب دو۔ جب معاشرے میں یہ احساس پھیل جائے گا تو پھر اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لیں گے۔ تم نے تو ٹرک کھڑا کر دیا روڈ پہ اور لوگ آ کے لوٹ کے لے گئے، لیکن یہ تو 10 20 50 آدمیوں کی کہانی ہے۔ لیکن گلی گلی میں پھیلے ہوئے درد کو کون سمیٹے گا؟ تو کہا تم ایسا ماحول پیدا کر دو کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میرا ہمسایہ کہیں بھوکا نہ سوئے، ہر شخص یہ خیال کرے کہ میرے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے جو نانے شبینہ کو ترستا ہے۔ ہر بندہ اپنے اطراف پہ غور کرے۔ اگر ایسا ماحول ترتیب پا جاتا ہے تو پھر تھوڑے سرمائے کے ساتھ معاشرے کے درد بانٹے جا سکتے ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم مسکین کو کھانا کھلانے کے ترغیبی عمل کو اپنا شعار زندگی بنائیں، لوگوں کے دل میں احساس جاگے، اور پھر وہ جس کے پاس ایک روٹی ہے وہ بانٹ کے آدھی اپنے ہمسائے کو دے دے گا، تو دونوں کا گھر چلے گا۔ نہ یہ کہ جو ہے وہ چند لوگ تو میدان عمل میں موجود ہوں لیکن باقی معاشرہ جو ہے وہ صفاق مزاج کا ہو، تو پورا معاشرہ اس سانچے میں ڈھل جائے کہ ایک دوسرے کا احساس کیا جائے۔ لازمی نہیں کہ وہ امیر ہی ہو، وہ غریب بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی غریب کی مدد کر سکتا ہے، وہ اپنے روٹی کے ٹکڑے کو بانٹ کر کے 2 حصوں میں کھا سکتا ہے، تاکہ معاشرے کا درد اور معاشرے کا دکھ بانٹ لیا جائے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تمہارا تیسرا مسئلہ کیا ہے جس وجہ سے تمہارے معاشرے گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور تم سکون بھری زندگی نہیں پاتے ہو، تم معاشی بحرانوں میں مبتلا ہوتے ہو؟ وہ یہ ہے کہ تم میراث کا سارا مال چٹ کر جاتے ہو، وراثت کا مال کھا جاتے ہو، کمزوروں کا مال تم ہڑپ کر جاتے ہو۔ یہ تمہارا مزاج ہے۔ جب طاقتور لوگ کمزوروں کا مال ہڑپ کرنے لگ جائیں تو پھر معاشرے سکون اور طمانینت کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آیان اقتدار ہوں، چاہے وہ خاندان کے کچھ بڑے لوگ ہوں۔ جو استحصال کرتے ہیں تو باقی لوگوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اور پھر اس تلخی کا حصہ ان کو بھی ملتا ہے، سکون سے، طمانینت سے، قرار سے وہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اس لیے استحصال نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کے مال پر ناجائز قابض ہو جائے، جس کا حق ہے اس کو پہنچنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب آزمائش کی گھڑیاں ہوں، مشکل کے لمحے ہوں، تو پھر یہ ذمہ داریاں اور فزوں تر ہو جاتی ہیں کہ اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ کسی کا حق کسی تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ آج جب ملک کے اندر ایک کیفیت ہے بے روزگاری کی، لاک ڈاؤن کی، تو اس وقت اگر کچھ لوگ مصنوعی بحران پیدا کریں گے غذائی اجناس کا، تو پھر اللہ کی رحمتوں کی وہ توقع کر سکتے ہیں؟ آج اپنی جان پر کھیل کر کے مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے جو ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف وہاں کھڑا ہے، ان کے لیے جو ہے آنے والی کٹیں برآمد ہوں گی امراء کے گھروں سے اور آیان اقتدار کے گھروں سے، تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جھوم کے برسے گی؟ پھر تو اللہ کا قہر غضب نازل ہوگا
تو جب قوموں کے اندر استحصال ہوتا ہے تو پھر قومیں سکون اور طمانینت نہیں پاتی، وہ پیچیدگیوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ بھرتے نہیں ہیں، وہ مال لوگوں کا ہڑپ کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں دولت 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 دولت، اور دولت کی محبت ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے